السلام علیکم۔ شوگر کے افراد جہاں پہ اپنے جسمانی چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے وہاں پہ انہیں ان کے ساتھ اپنے ذہنی ہیلتھ یعنی ذہنی صحت کو بھی ٹھیک رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر شوگر کے مریضوں میں ذہنی مسائل یا نفسیاتی مسائل پائے جائیں تو ایک تو ان کی شوگر کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ جو لانگ ٹرم کمپلیکیشن اور پیچیدگیاں شوگر کے متعلقہ ہیں وہ ایسے افراد میں ہیں بہت جلدی اور بہت اگریسیولی آتی ہیں۔ سائیکلوجیکل پرابلمز یعنی کہ نفسیاتی مسائل شوگر کے مریضوں میں عام پاپولیشن کی نسبت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ریسرچ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈپریشن کا مرض شوگر کے مریض میں 2 سے 3 گنا عام پاپولیشن کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح انزائٹی بھی ایک عام پاپولیشن کی نسبت شوگر کے مریضوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 10 سے 15% افراد جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں ان میں کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ضرور پایا جاتا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ شوگر کے مریض کوئی بہت زیادہ سائیکیٹرک مریض بن چکے ہیں، بلکہ اس کو عام الفاظ میں اس طرح بیان کروں گا کہ چونکہ شوگر کے افراد کو اپنی شوگر کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج ہر ٹائم شوگر کے مرض کے مطابق خوراک کی فراہمی، دوسرا اس کی مسلسل ادویات کا استعمال، اور آج کل کے مہنگائی کے دور میں اس کی کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے، تیسرا مستقل طور پہ کسی فزیشین سے چیک اپ کروانا اور ہر کچھ عرصے کے بعد اس کے ٹیسٹ کروانا لازم ہے، اور چوتھا جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ عام چونکہ بڑھتے ہوئے ٹائم کے ساتھ اور شوگر کی بیماری کے ساتھ کچھ ایسے کیمیکلز یا کچھ ایسی ہارمونل چینجز شوگر کے مریضوں میں پائی جاتی ہیں جس سے ان کو روزمرہ کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے بڑی دقت اور مشکل پیش آتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو شوگر کا مرض ہے یا آپ میں سے کوئی فزیشین جو شوگر کے مریضوں کا علاج کرتا ہے، ان کو اپنے مریضوں کو لازمی ڈپریشن یا انزائٹی یا اس طرح کا اگر کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے اس کو ضرور زیر بحث لے کے آنا چاہیے اور یہ ڈسکس کرنا چاہیے اپنے پیشنٹس اور ان کی فیملی کے ساتھ۔ جہاں یہ ذمہ داری فزیشین پہ بنتی ہے وہاں پہ یہ ذمہ داری فیملی ممبرز پہ بھی بہت زیادہ عائد ہوتی ہے۔ اکثر افراد کو چڑچڑاپن، نیند کی کمی یا نیند کا پورا نہ ہونا، خاص طور پہ جن لوگوں میں شوگر بہتر طریقے سے کنٹرول نہیں ہوتا تو عموماً وہ جلدی تھک جاتے ہیں یا ان کے جسم میں دردیں بہت زیادہ رہتی ہیں، رات کو بار بار چھوٹے پیشاب کے لیے اٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نیند بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ جن لوگوں میں پاؤں کا جلنا یا ٹانگوں میں دردیں وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں ان میں بھی نیند کی ڈسٹربنس یا نیند کی کوالٹی بہتر نہ ہونے کی وجہ سے الٹیمیٹلی بہت زیادہ نفسیاتی مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلسل شوگر کی مرض کے ساتھ لڑتے ہوئے آخر مریض کی ہمت جواب دیتی ہے، اس میں فرسٹریشن، انزائٹی، چڑچڑاپن، نیند کا نہ آنا، حتیٰ کہ کچھ سیکشول مسائل کی وجہ سے بھی اس میں بہت سارے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا 1 by 1 ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے امراض کو اور ایسے افراد کو کیسے ٹریٹ کیا جائے، کیسے مینیج کیا جائے۔ تو یاد رکھیے کہ شوگر کے مرض میں جس طرح بہت ساری کمپلیکیشن سے اگر شوگر کو بہت اچھا کنٹرول کیا جائے تو بچا جا سکتا ہے، اس طرح نفسیاتی مسائل سے بھی اگر شوگر کو بہت اچھا کنٹرول کیا جائے تو اس سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اگر شوگر کے افراد اپنی زندگی میں اپنے ایک ڈائٹ پلان مطلب کم کھانا اور ہیلدی کھانا لے آئیں، اس کے علاوہ اپنی نیند 6 سے 8 گھنٹے پوری کریں، اپنے ذہن میں اگر کوئی سٹریس پریشانی ہے تو اس کو مینیج کریں، ورزش کا خاص خیال رکھیں اور ہفتے میں کم از کم 5 دن وہ ضرور 30 منٹ تک تیز واک کریں۔
جو لوگ اس سے زیادہ ورزش یا ایکسرسائز یا جاگنگ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ ان ساری باتوں کو اگر ملایا جائے تو شوگر کا مرض بہت اچھا کنٹرول ہو سکتا ہے اور الٹیمیٹلی بہت سارے نفسیاتی اور جسمانی مسائل پیدا ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ کسی بھی مریض میں اس طرح کے علامات پائے جائیں تو پہلے سٹیپ میں ان کی کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ مریض کو بتایا جائے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کی کوالٹی آف لائف بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور مریض کو تو شاید اس کا علم ہو نہ ہو لیکن اس کے گھر والوں کو، اس کی اسپاؤس کو یا اس کے بچوں کو بہت زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک فیملی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں مریض کو سمجھانا ضروری ہے، وہاں ان کے افراد کو بھی یہ سمجھانا ضروری ہے کہ شوگر کا مرض اور اس کے ساتھ فائٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک بہت مسلسل موٹیویشن کی ضرورت ہے اور مسلسل اس مریض کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن اگر ایک سٹیپ پہ یہی مسائل بہت زیادہ بڑھ جائیں کہ ان کی نارمل زندگی متاثر ہونے لگے تو اس میں کچھ عرصے کے لیے اینزیولیٹکس یا اینٹی ڈپریسنٹس ادویات کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اکثر ہم اپنے ایسے مریض جو لانگ ٹرم یعنی جن کو کافی عرصے سے شوگر کا مرض ہے اور وہ کلینکل ڈپریشن مطلب ایسے ڈپریشن کے لیول جس میں مریض کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، ان میں ہم اینٹی ڈپریسنٹ سٹارٹ کروا دیتے ہیں۔ اس سے نہ صرف اس کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جاتی ہے بلکہ اس کا حیرت انگیز طور پہ شوگر بھی اچھا کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ اگر شوگر کے مریض میں چڑچڑاپن، نیند کے مسائل، غصہ زیادہ آنا، فرسٹریشن، بہت زیادہ تھکاوٹ رہنا اور اس جیسے مسائل پائے جائیں تو ضرور ڈاکٹر کو بتائیں اور اس کے بارے میں ان سے ضرور مشورہ کریں۔ اس سلسلے میں اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔